تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو پہلوان کہا ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ فرمایا وہ پہلوان ہے جس کا اپنے اوپر کنٹرول ہے۔ اور جو آدمی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، تو بھئی پھر آپ زندگی میں نظام لے کے آگے کیسے چلیں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا؟ دانائی، حکمت، کوئی کام بھی اگر بغیر حکمت کے کیا جائے تو وہ کام درست بھی ہو تو خراب ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اور اگر حکمت سے کر لیا جائے، دانائی سے کر لیا جائے، ہمارے بچے، ہماری نئی نسل، اس کی تربیت بھی کرنی ہے پر دانائی سے۔ یعنی کسی کو اللہ کی طرف بھی بلائیں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اپنے رب کی طرف بھی بلاؤ، دعوت دو تو دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے تعبیر کرنے والا بلایا، اس سے کہا اس کی تعبیر بتاؤ، تو کہنے لگا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے بال بچے، رشتہ دار، بہن بھائی آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ بادشاہ نے وہ بندہ بھی مروا دیا۔ اس نے کہا تو مجھے میرے بچوں کے موت کی خبر دینے آیا؟ اگرچہ غلط کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ناجائز کیا، لیکن نادان آدمی اتنی بڑی بیوقوفی کر گیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ ایک اور آدمی بھی بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے، اس کو بلائیے۔ اس کو بلایا، اس نے تعبیر پوچھی، کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا کرے گا۔ بادشاہ نے اس بندے کو انعام دیا۔ یہ ذرا مجھے بتائیے گا، اس نے بھی وہی تعبیر نہیں بتائی جو پہلے والے نے بتائی ہے؟ اس نے بھی وہی بات بتائی ہے نا۔ اس نے کیا کہا؟ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خاندان میں سب سے، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں بھی حکمت سے نہیں چلتے، اپنے دفتر میں بھی حکمت سے نہیں چلتے، اپنے دوستوں کے بیچ بھی دوستی لگائیں گے تو پھر ہر چیز ہی نچھاور کر دیں گے، لیکن جب دوستی ٹوٹے گی تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہوگا۔ وہ جو لاہور آتے جاتے کرایہ لگا تھا اس کا بھی، کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلوں ہی سوچ کے لائیں، پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ تدبر نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، فہم نہیں ہے، بے حکمت سی باتیں، جذباتی سے فیصلے، مرضی منشا، ہم چاہتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں شاید یہی سارا ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں نا پنچایتوں میں، دیہاتوں میں کسی سے کوئی فیصلہ کراتا تھا تو لوگ اس پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے جس نے پہلے آ کے بات سنا لی۔ حالانکہ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ آپ کو کوئی بندہ بھی جب کوئی بات بتائے تو آپ پہلے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، دوسرے کی بھی رائے لیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہہ رہا ہے سارا سچی ہو۔ آپ دو جھگڑا کرنے والوں کی بات سن کے دیکھ لیں، جو بھی بات بتائے گا وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں۔ حل کیا ہے کہ آپ دانائی کا مظاہرہ کریں، تدبر کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بے حساب لا تعداد دانائیاں عطا کی۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ والوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، سب نے مل کے۔ پیچھے دوستوں سے گزارش ہے باتیں نہ کریں جی، کمیٹی والے بھی بولے نہیں، بس توجہ سے سنیں۔ تو بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا تو بنا تو سب نے مل کے لیا، آخر میں مسئلہ بن گیا حجر اسود کس نے نصب کرنا ہے۔ اس پہ جھگڑا کرنے لگ گئے، میں لگاؤں گا، میں لگاؤں گا۔ ایک قبیلہ تو ہے ایسا تھا جو مرنے مرانے پہ آ گیا، پیالے میں خون ڈال کے اس میں انگلیاں رکھ کے قسم اٹھا دی کہ حجر اسود یا ہم لگائیں گے یا کسی کو نہیں لگانے گے۔ جب شدت پکڑی لڑائی نے تو ایک بندہ بولا، کہنے لگا جھگڑا نہ کرو، اس طرح کرو جو صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہونا بیت اللہ میں، اس کا فیصلہ نہ ہو۔
कमाल ये हुई, करम हुआ कि सुबह सबसे पहले हरम में मदीने वाले महबूब दाखिल हुए। वो तो खुश हो गए, ये तो सादिक और अमीन है। उन्होंने कहा हमारा ये मसला है, आपने थोड़ी देर के लिए गौर करना है। वो खुद कह चुके थे कि जो भी कोई आएगा वो जिस कबीले के हक में फैसला देगा ना वो सबको मंजूर होगा। अब ये बात उन्होंने हुजूर को सुना दी। सरकार किसी एक कबीले को कह देते हजर अस्वद आप लगा दें तो बाकी सब तो इस पर मुतमईन थे, चूँकि उन्होंने कह दिया था जो सरकार फैसला कर दें, बाकी एतराज़ कर नहीं सकते थे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया एक चादर बिछाओ। उन्होंने चादर बिछाई, हुजूर ने उस पर हजर अस्वद रखा। फरमाया सारे कबीले एक एक साइड से चादर पकड़ लो। उन सब ने चादर जो थाम ली तो लाए उस जगह जहाँ हजर अस्वद रखना था, तो महबूब ने उठा के हजर अस्वद उधर रखा जहाँ रखना था। अब सब के चेहरे देखे तो सारे खुश थे। हम सारे ही उठा के लाए हैं, हम सब हजर अस्वद लगाने में शामिल हैं। हम तो अपने बच्चों में लड़ाई करा देते हैं, खुद अपने बच्चों में, ऐ मेरा लैक पुत्र है, ऐ मेरी गल नहीं मानता, उन बेचारों में झगड़ा हो जाता है। आप वो देखें ना, हो जाता है बाज़ औक़ात किसी बच्चे से ज़्यादा प्यार, पर लिखा है बुज़ुर्गों ने कि एक बच्चे का रुखसार चूमो तो दूसरे का भी चूमो, उनको ये लगे ना कि झुकाव ज़्यादा उधर है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह से डरो, अपनी औलाद में इंसाफ करो, दानाई से तदब्बुर से घर चलाएं, तदब्बुर से आप सोसाइटी में वक्त गुजारें। ये जज्बाती फ़ैसले, ये फ़ोटो की ज़िंदगी, ये जनाब मतलब उधार लेके शो बनाना और जनाब किसी के नाम को इस्तेमाल करके आगे निकलना और थोड़ा जानबूझ के आगे आगे होना और अपना बताना, इससे इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। आप जहाँ हैं वहाँ वज़ादार हो जाएं, जहाँ हैं वहाँ खूबसूरत हो जाएं, सारे लोग आपकी तरफ रुजू करेंगे। लेकिन आपको कमाल दानाई से अपने बच्चों को, प्यार करने वालों को, हुजूर मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले गए तो हर घर वाला कह रहा था या रसूलल्लाह मेरे घर आए, और जो भी दावत दे रहा था ना हुजूर को खुलूस से दे रहा था। लोगों ने दरवाजे नहीं खोले हुए थे, अखियाँ भी बिछा रखी थी। वो तो सवेरे आते थे और शाम तक करीम का इंतज़ार करते थे। पत्थरों, पहाड़ों, टीलों तक पे सजावट और नूर ही नूर गोया नज़र आता था। इस तरह का समा था जैसे सजी हुई है हर चीज़। हर एक कह रहा था, हज़रत उतबान बिन मालिक, हज़रत साद बिन मुआज़, बड़े बड़े सरदार, या रसूलल्लाह हमारे घर में क़याम करें। कोई कहता था हुज़ूर मेरा घर कुशादा है, तो जितने लोग आपसे मिलने आएंगे सब आराम से बैठ सकेंगे। कोई कहता था या रसूलल्लाह मेरा कबीला बड़ा है, असला ज़्यादा है, दुश्मन के मुकाबले में मदद करनी हुई तो हम ज़रा ज़्यादा तादाद में हैं, मदद कर सकेंगे दीन की। या रसूलल्लाह हमारे घर, हर बंदा खुलूस से दावत दे रहा है, अब क्या करें? यकीनन हुजूर कहते मैंने फलाने के घर जाना है तो दूसरा नाराज़ हो जाता। कभी भी ऐसा ना होता, वो कबूल करते बात को। लेकिन ज़रा इंसान के दिल में मोहब्बत में एहसास तो आता है ना, यार मैंने भी तो कहा था ना, मैंने भी तो कहा था ना। अगरचे वो नाराज़ ना होते, हुजूर का फ़ैसला कबूल करते, पर ख्वाहिश तो सबकी थी ना। मेरे करीम ने क्या कहा? फरमाया ये फ़ैसला मैंने करना ही नहीं। ऊँटनी की लगामें हुजूर ने छोड़ दी। फरमाया ये मामूर मिन अल्लाह है, जहाँ इसे मेरा रब हुक्म देगा ये वहाँ बैठ जाएगी। ये फ़ैसला ही अल्लाह पे छोड़ते हैं। नबी पाक ने फरमाया मेरी ऊँटनी जहाँ अल्लाह की हिकमत होगी वहाँ। ऊँटनी चलती रही वहाँ आके बैठ गई जहाँ सैयदना अबू अय्यूब अंसारी का घर था। लेकिन नबी करीम का कमाल यह है कि हुजूर फ़ौरन उतरे नहीं, तो ये ना कहे अचानक बैठ गई, महबूब बैठे रहे। ऊँटनी एक दफ़ा बैठी फिर उठी, फिर वो उसने एक चक्कर लगाया और फिर उसी जगह आके बैठ गई जहाँ सैयदना अबू अय्यूब अंसारी का घर है। वाकई मामूर मिन अल्लाह है। वहाँ आके बैठी और अब इस तरह बैठी कि उसने अपनी गर्दन भी बिछा दी ज़मीन पे। और जब वो तसल्ली से बैठ गई तो अब मेरे करीम उतरे। अब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के हुजूर मेहमान बने, और जब मेहमान बने ना
تو سارے اس لیے خوش تھے کہ یہ فیصلہ اللہ نے اپنے محبوب کو کر کے دیا ہے۔ تو کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں نہایت دانش مندی سے، تدبر سے، ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو گھوڑا خرید کے دیا ہے، تو اس کی والدہ کہتی تھی حضور کو گواہ بنا دو، تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ اس وقت کی گھوڑا ضرورت تھا، مجبوری تھا، جیسے آج آپ کی موٹر سائیکل اور گاڑی ضرورت ہوتی ہے نا، اس وقت یوں ہی سمجھ لیں جیسے گاڑی لے کے دی ہے۔ تو یہ میں نے اسے گھوڑا دیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے بیٹے کو بھی دیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر ظلم اور زیادتی پر مجھے گواہ بنانے آ گئے۔ فاتقوا اللہ فاعدلوا اولاد، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، اس کو لے کے دیا ہے تو پھر دوسرے کو بھی لے کر کے دو، تدبر سے میرے بھائی، حکمت سے۔ نوجوانوں میں جلد بازی بڑی ہے، ایک دفعہ بات نہ مانی جائے، اوہ ہو، اور باہر آ کے کچھ لوگ بڑے جناب فخر سے سناتے، کہندے وہ منڈے نے آئی سامان پانتا ہے، وہ دی مرضی دا کھانا نہیں سی نہ پکیا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، آپ غلط کرتے ہیں، ان کی کچھ خواہشیں پوری نہ کریں تاکہ انہیں صبر کرنا بھی آئے، انہیں احساس پیدا ہو کہ کچھ چیزیں نہ ملیں تو میں نے اس میں صبر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے، رکنا بھی ہے۔ ہماری بے حکمتی، ہمارے مزاج کی نادانی، بہت سارے ماضی میں فیصلے ایسے ہیں جو ہم سے اس لیے غلط ہوئے کہ ہم نے جلد بازی کی۔ کبھی پلٹ کر دیکھیں، بہت سارے لوگ اس لیے ہم سے ٹوٹ گئے کہ ہم سیانے نہیں تھے۔ اگر ہمارے اندر تدبر ہوتا، معاملہ فہمی ہوتی، تو بڑے رشتے ہمارے مضبوط ہونے تھے، لیکن ہم نے جذباتیت کی۔ جو بندہ آپ کو آ کے کہانی سناتا ہے کہ میں فلانے کے پاس بیٹھا تھا تو وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، تو پائی ویکھو نہ انہیں انج نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے جو ساری کہانی سن کے آیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے؟ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس بندے کا آپ سے پیار ہے تو اس کی جرت تھی آپ کے سامنے بات کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، 2-4 لوگ بیٹھے تھے، تو باقی سارے اٹھ کے چلے گئے، ایک بندہ رہ گیا، تو وہ جو رہ گیا نا، اس نے پھر کوئی ان کے خلاف ان کی پگڑیاں کھولیں، کوئی کہانیاں سنائیں، وہ سناتا جا رہا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا تانوں کی ہویا؟ میں کہا میں تو اس گلوں پریشان آ کہ وہ گیا نے تو کوئی حال نہیں چھڈیا، جدو میں جاواں گا تو کی کرے گا؟ میں نے اپنی پہ گئی، تو تے بہت ڈاڈا، نہیں جی نہیں تہاڈے تے پیار ہے۔ میں کہا یہ تو انہوں نے بھی آکھنا ہے، جدو ملے نا انہوں نے بھی تو یہی کرنا ہے۔ تو یہ آپ مت توقع کریں کہ جو آپ کا بڑا خیر خواہ بن کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ آپ کا بڑا اپنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، دنیا میں غیبت کا چلن ختم ہوگا تو سب کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی سن لیں اور پھر آپ کی نہ جائے۔ دانائی، ٹھہراؤ، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، سیانے ہو جانا، اپنے معاملات کیا کہا کرتے تھے لوگ کہ منڈے نون میری جوتی پوری آ گئی، کیا کہتے تھے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ساری باتیں دانائی کی باتیں تھیں، لوگ سمجھدار ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جذباتیت ختم ہی نہیں ہوتی، ہر فیصلے کے اندر جذباتی ہیں، اور کبھی سخت موڑ بھی آ جائے نا، اللہ سے مدد مانگیں، اپنے مالک کے حضور حاضری دیں اور کوشش کریں کہ فیصلہ صحیح ہو۔ ایک بڑا عجیب مرحلہ آیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، کوئی ایسی بڑا مسئلہ نہیں تھا، پر ٹائم آ گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نا جھنڈا تھا اسلام کا، تو اس دور میں بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ فلانا علم بردار ہے، اس کے پاس جھنڈا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلمانوں کا جھنڈا تھا، آگے آگے تھا۔ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑ گیا۔ اب بندہ بڑا قیمتی ہے، بندہ بڑا باکمال ہے، جلیل القدر صحابی، بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جگہ پہ ان کی خدمات پورے عروج پر ہیں، لیکن جھنڈا واپس لینا ہے۔ آ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا موقع بھی،
اب ان کی حساسیت کیا کیا جائے، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں انہوں نے کیا، پر لینا بھی ہے جھنڈا انہیں سے، اور موقع فتح مکہ کا ہے۔ یہ زیادہ غور سے سننا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم محبوب کو دانائی کیسی عطا کی۔ اکابر صحابہ پریشان ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگ، حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ، کہ یہ کیا کیا جائے، مولا علی شیر خدا جیسے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اتنا بڑا آدمی ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ سے جھنڈا لیتے ہیں۔ نبی کریم نے کیا کیا، فرمایا ساتھ میں نے ایک فیصلہ کیا، یہ میری طرف دیکھنا، یہ غور کرنا دوستو۔ حضور فرمانے لگے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے کر آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ قربان جائیں، سب سے زیادہ باپ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اسے پتہ چلے نا میرا پتر میرے جگہ لینے کے قابل ہو گیا، ہوں نے کام سنبھال لیا ہے، سب سے زیادہ باپ خوش ہو جائے۔ اچھا چاہیے تھا حضرت سعد بن عبادہ جھنڈا لینے پر ناراض ہوتے، لیکن وہ معاملہ ایسا ہوا کہ پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گئے، وہ خوش ہو گئے۔ یا رسول اللہ میرے نصیب، جو خدمت کل تک میں کرتا تھا میرا بیٹا کیا کرے گا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہماری روحیں وجد کر رہی تھی کہ ایسا کمال فیصلہ، کاش ہمارے فیصلے درست ہوں۔ ایک میرے پاس مسئلہ آیا، 2 دفعہ لڑکے نے طلاق دے دی ہے، تو جذباتی بڑا ہے تو مارتا بھی ہے تو ایسا بھی ہے۔ تو میں نے نا اس شخص سے کہا، باپ بیٹی کا مسئلہ پوچھنے آیا۔ میں نے کہا جانتے نہیں تھے آپ؟ کہنے لگے نہیں میں جاننا، پانجا میری ہمشیرہ دا بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا بد اخلاق بھی اور بیٹی کو مارتا بھی آپ سارا کہنے کی کردہ، پھر پہن کا آ گئی سی۔ تو میں نے کہا یہ کو عقل مندی کی علامت ہے؟ آپ کو پتہ ہے بد اخلاق ہے اور پہلے دن سے پتہ ہے، تو آپ نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ بہن آ گئی تھی تو آپ نے بیٹی قربان کر دی۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، اس کی اخلاق اجازت دیتا ہے؟ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں ہم؟ رشتے میں کیا ملتے رہیں گے، یہ ملتے رہیں گے؟ آپ وہ فیصلہ کریں جو دیر پا ہو۔ میں نے کہا اب معاملہ طلاق تک آ گیا، اب ساری زندگی بہن نہیں ملے گی آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ اب تو معاذ اللہ اس کے بعد تو یہاں تک حالات پہنچ جاتے ہیں لوگ جنازے نہیں پڑھتے۔ یہ کوئی دانائی کی بات ہے؟ آپ وہ کام کریں جو حکمت پر مبنی ہے۔ جذباتی فیصلے، فلانے نے کہتا ہے فلانا آ گیا سی، وہ ہمارے الیکشن ہوتا ہے نا، وہ کہنے نا جی چوری میرے گھر آ گیا سی، میں کہا جی الیکشن تو بعد آیا تاں گل کری، الیکشن والے دن ہی آیا سی، انہیں دیاڑا ہی سی، اسے پتا تھا وہ جی وہ میرے گھر آ گیا، بلکہ الٹا ناراض ہو رہے ہوں وہ میرے گھر آیا ہوں تسی میرے آکھن دے ووٹ دیو، اور پھر جب وہ جیت جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جتایا میں تو میرا فون نہیں چکتا۔ میں کیا انہوں پتہ ہے تو جتایا تاں نہیں چکتا؟ کیا مذاق اپنے ساتھ کرتے ہیں، بے حکمت فیصلے اور نادم۔ میں نے زندگی میں کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جمہوریت کا نہیں خلافت کا قائل ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ جمہوریت تو وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے۔ ایک بالکل ان پڑھ اور نادان آدمی کا، یہاں تو معذور لوگوں کے لوگ ٹھپے، اس کا ووٹ بھی اسی برابر ہے، پڑھے لکھے کا بھی، بندوں کو گنا کرتے ہیں، یہ اقبال نے کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ سارے لوگ وہی ہیں، پارٹیاں بدل بدل کے کبھی اس میں کبھی اس میں، کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر حکمت کے نہیں، دانائی کے ساتھ وقت گزاریں۔ اور اگر کبھی کوئی آپ سے سوال بھی کرے، انسانی ذہن میں نا سوال پیدا ہو جاتا ہے، جسموں کو قید کیا جا سکتا ہے، ذہنوں کو، روحوں کو قید، سوال اٹھتے رہتے ہیں، سوال کا جواب ہوتا ہے، سوال پر لڑائی نہیں ہوتی، اور لڑائی کریں گے آپ، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بغاوت پیدا ہوگی۔ ایک سوال کھڑا ہو گیا تھا، فتح مکہ کے بعد ایک جنگ ہوئی، اس میں بڑا مال غنیمت آیا، تو اصول یہ تھا کہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کی تالیف قلب کے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا تھا، تو نبی پاک نے مکے والوں کو ذرا زیادہ دیا۔ تو ایک نوجوان انصاری وہ کہنے لگے حضور کی اپنے قریبی رشتہ داروں پر کرم نوازی بڑھ گئی ہے،
توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا انصاریوں کو سب کو میرے خیمے میں اکٹھا کرو. اکٹھے ہو گئے تو محبوب کہنے لگے تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے سینے کھولے تھے، یہ تو بدر احد میں تلواریں لے کے آئے تھے، ہم نے آپ کے لیے جانیں پیش کی تھی، تم کہو کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے، تم کہہ سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے آپ یہاں آئے. حضور فرمانے لگے تم کہو کہہ سکتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ نہیں آپ کا یہ احسان ہے. تو آخری جملہ سرکار نے ایسا کہا، وہ دانائی، وہ حکمت، وہ تدبر کہ ان کی روحیں وجد کرنے لگی. ان کا دل گویا کر رہا تھا جو سامان ہمیں ملا یہ بھی نہ ملے. حضور فرمانے لگے میرے بھولے انصاریوں، انصار مدینہ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے گھر جائیں تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور تم جب اپنے گھر جاؤ تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے تمہارے ساتھ اللہ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں؟ جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، تم تو محبوب ساتھ لے کے جا رہے، تم یہ پسند نہیں؟ ان کا تو حال ہی اور ہو گیا، رو رو کے کہا یا رسول اللہ ہم بڑے راضی، کچھ بھی نہ ملے تو ہم پھر بھی بڑے. تھوڑا سا نا جواب اگر حکمت سے دے دیا جائے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ امام اعظم کے پاس کیا تھا جو سب سے بڑا امام ہے؟ دانائی تو تھی. امام صاحب کے پاس حکمت ہی تو تھی. ایک بندہ آ گیا نا امام صاحب کے پاس، اس نے کہا جی میری بہت زیادہ زمین ہے، تو میں کئی سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے خزانہ دبایا تھا زمین میں، اب میں نے نشانی کو رکھی تھی، وہ نشانی میں بھول گیا ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہاں دبایا تھا، تو کیسے یاد کروں؟ اب ساری زمین تو کھودی نہیں جا سکتی، اس وقت ٹریکٹر تو تھے نہیں، تو کیا کریں؟ تو امام صاحب کہنے لگے گھر جا کے 100 رکعت نماز نفل پڑھ یاد آ جائے گا. کنے؟ انہوں نے آخیا سی تمہوں نہیں کیا جا رہا، بول تو دیں ہاں. کتنے رکعت نماز؟ 100 رکعت. وہ بندہ سویرے ٹوکری لے کے سمجھ لیں مٹھائی کی آ گیا، کہنے لگا حضور یاد آ گیا، نشانی مل گئی. فرمایا نفل نہیں نہ پورے پڑے؟ کہنے لگا دوسری رکعت میں یاد آ گیا تھا. تو امام صاحب کہنے لگے یہ وسوسہ تھا، مجھے پکا پتا تھا کہ شیطان تمہیں یاد کرائے گا، بھولی ہوئی چیزیں بھی نماز میں یاد کراتا ہے. فرمایا اب ٹوکری ادھر رکھو اور باقی 98 نفل پڑھو شکرانے میں. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد تھے حضرت حماد. ہر دور میں ضروریات الگ ہوتی ہیں، آج کل گھروں کی ضروریات الگ ہیں. ہمارے زمانے میں بھی بڑی ضرورت ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بڑی ضرورت تھی آٹا گھر کا. اب آپ تو خیر شہر میں رہتے ہیں، میں دیہاتی آدمی ہوں. میرے ابا جی تو کہا کرتے تھے جنہوں نے کنک پا لی ہے نا پڑولے تے چار پا لیا مرتبان، انہوں نے سارا سال پرواہ، لیکن اس وقت اچار پہ گزارا ہوتا تھا، صحت بھی ٹھیک رہتی تھی. اب اس پر گزارا نہیں ہوتا بچوں کا، اللہ سمجھ عطا کرے. تو حضرت حماد کی بیوی روز پیغام دیتی، ہر چوتھے دن آٹا ختم ہو گیا. تو ایک دن غصے میں کہنے لگے اگر اب تو نے مجھے آٹے کا پیغام دیا تو تجھے 3 طلاقیں. اب پیغام بھی ان کو ہی دینا ہے، کیا کریں؟ حالات بگڑ گئے، پریشانی لگ گئی، وہ خود بھی پچھتائے بات کر کے. تو ان کی اہلیہ نے نا کسی طریقے سے امام اعظم کو پیغام بھیجا، اپنے شوہر کے شاگرد کو، کہ یہ مسئلہ بن گیا تو حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اماں جی آپ میری استانی ہیں، ماں حال بڑا آسان ہے. اس دور میں آٹا تھیلے میں لوگ لینے جاتے تھے اور تھیلے کپڑے کے بنتے تھے. کہ جب استاد صاحب سو رہے ہونا تو آپ نے منہ سے نہیں کہنا کہ آٹا لا کے دیں، آپ نے وہ تھیلا ان کے کرتے سے باندھ دینا ہے. ان کے کرتے سے تھیلا باندھ دیں، اٹھیں گے انہیں سمجھ آ جائے گی آٹا ختم ہو گیا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سو کے اٹھے، بیٹا بیٹھ جائیے، سارے بیٹھ جائیے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بھی بیٹھ جائیں جی. آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا تو آپ کے کھڑے ہونے کا کیا. اور بات بھی اب مکمل ہو گئی ہے, میں دعا کی طرف جانے لگا ہوں. تو حضرت حماد اٹھے سو کے, تو کرتے کے ساتھ کپڑے کا تھیلا بندھا ہوا تھا, تو دیکھ کے فوراً کہنے لگے آٹا ختم ہو گیا, اور ساتھ ہی فرمانے لگے یہ بتاؤ ابو حنیفہ کے پاس کون گیا تھا مسئلہ پوچھ. اس لیے کہ یہ فہم و فراست اگر اللہ نے عطا کی ہے تو